بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت۔ اللہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور کامیابی اسی وقت ممکن ہے کہ جب کامیاب لوگوں سے دوستی ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کم سے کم بات یہ کہ کامیاب لوگوں سے دوستی ہو تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیے آخر میں، کیونکہ کامیاب ہونے کا عنوان ہے کہ کامیاب کون ہے اور کامیابی کنہیں نصیب ہوگی، کامیابی کنہیں نصیب ہوئی ہے، کون کامیاب گزرے ہیں اور کون کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی حمایت کی، ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی، جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی۔ اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی کہ جو میرے نبی کے ساتھ انزل معہ، نازل کیا گیا ہے نبی کے ساتھ، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، کامیابی کے حوالے سے قرآن مجید میں اور آیات بھی ہیں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ہم سب ذوق قرآن فہمی رکھتے ہیں، تو اگر قرآن میں ہم المفلحون، اولئک ھم المفلحون کو آپ آج تو سافٹ ویئر آ گیا ہے قرآن کا، سرچ کریں تو وہ ساری آیتیں ایک جگہ آ جائیں گی کہ جہاں کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کامیاب کون کون لوگ ہیں۔ میں صرف ایک مثال کے طور پر، کیونکہ یقیناً مجلس کے اندر یہ عنوان بہت مفصل ہو جائے گا اور صرف میں ایک موضوع میں محدود ہو جاؤں گا، لہذا صرف عنوان مثال ایک عنوان کے طور پر صاحبان ایمان سے ہی اللہ سورہ مبارکہ حجرات میں مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، معاف کیجیے گا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اب صاحبان ایمان کی نشانیاں، کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ ایک تو کامیاب یہ ہے جو میرا عنوان ہے، جو میں روزانہ آیت پڑھ رہا ہوں، انہیں اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ مثلا ایک مثال اور، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بتحقیق صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی اپنے ایمان میں شک نہ کرتے ہوں۔ اب مومن ہونے کے بعد، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرتے ہوں۔ اب شک کا تعلق دونوں ایمانوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ پر بھی شک نہ کرتے ہوں اور رسول اللہ پر بھی شک۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد جی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صاحبان ایمان وہ ہیں، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، ثم لم یرتابوا، پھر وہ اپنے ایمان میں شک نہ کرتا ہو، تردد کا شکار، تذبذب کا شکار جی اور اضطراب کا شکار مومن نہیں ہوتا۔ اور عزیزان گرامی، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اس صلاحیت سے فائدے بھی ہم اٹھا رہے ہیں اور اس صلاحیت سے ہم کوئی نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، اور یہی جوہر ہے کہ جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ دائیں بازو ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بائیں بازو ہو جاتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ یمین والے ہوتے ہیں، اصحاب یمین ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد جی، اور جی
تو یہی عقل کی صلاحیت ہے، یہی اختیار کا جذبہ اور اختیارات ہیں جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ آیات محکمات کا پیروکار ہو جاتا ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے آیات متشابہات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ یہی عقل کی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگ عزیزان گرامی شجرہ طیبہ سے جڑ جاتے ہیں، اور اسی عقل کے کرشمے ہیں کہ یہ شجرہ خبیثہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہم صل علی اور اسی بات کی طرف قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے کفران نعمت کرنے والوں میں سے بنو یا شکر الہی کرنے والوں میں قرار پاؤ۔ اور رستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم رستہ دکھا دیا ہے، رستہ تو ایک دکھایا ہے تو دوسری طرف کیسے جائیں گے؟ دو رستے دکھاتا تو پھر یہ ہوتا، اللہ نے دو رستے نہیں دکھائے، اللہ نے رستہ ایک ہی دکھایا ہے، سبیل ہے، سبل نہیں ہے۔ یہاں پر صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی توجہ ہے، سبیل، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی، ہم نے تمہیں سبیل دکھا دیا، ہم نے تمہیں سبیل دکھا دی، اب تمہاری مرضی ہے کہ کفران نعمت کرو یا شکر الہی کرو۔ تو سبیل تو ایک ہی دکھائی گئی ہے، تو پھر ہم دائیں بائیں کیسے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل پر چلو گے تو شکر نعمت ہے، سبیل کو چھوڑو گے تو کفر نعمت ہے۔ اچھا، آپ اگر اس باب میں جائیں تو جو ہے وہ قرآن مجید میں ہدایت سے متعلق کچھ تعبیرات اللہ نے نازل کی ہیں۔ ایک لفظ سبیل ہے، اس کی جمع بھی آئی ہے قرآن میں، اس کی جمع بھی آئی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں بہت سے رستے دکھاتے ہیں۔ تو بہت سارے رستے بھی اللہ دکھاتا ہے، مگر وہ بہت سارے رستے اگر ایک بڑے رستے سے نہ جوڑ رہے ہوں تو وہ بہت سارے رستے اللہ کی طرف سے دکھانا بنتا نہیں ہے۔ میں شاید کوئی بات کسی جوان کے لیے ہو، اگر سارے رستے مختلف ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط، معاذ اللہ غلط کام بھی کر لو اور اچھا کام بھی کر لو، نہیں، اللہ تو ہمیں اچھی کام کی طرف دعوت دے گا نا۔ تو جتنے بھی رستے ہیں وہ سب اچھی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ جی سبل اگر ہیں تو وہ سارا در حقیقت سب نکل کر ایک بڑے رستے پہ پہنچیں گے۔ اب یہاں سبیل کی جمع تو آئی ہے مگر صراط کی جمع نہیں آئی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی بھائی بعض لوگ میرے دوستوں کے نعرے لگانے پہ تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں تو برداشت فرمائیے، یہ بر صغیر کی مجلس کا انداز ہے، اور آپ سارے ہندی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے، خفا نہیں ہو ان بھائیوں سے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی، آپ یہ تو ایسا کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ ان سے خفا نہ ہو، تو کم سے کم صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی، اس سے بہت توجہ کیا آپ نے۔ تو سبیل، یہ سبل، یہ سارے چھوٹے چھوٹے رستے ہیں جو ایک بڑی شاہراہ پر پہنچائیں گے۔ ہر ملک میں پورے ملک کو جوڑنے والی ایک ہی شاہراہ ہوتی ہے، اور اس بڑی شاہراہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے رستے ہوتے ہیں۔ یہ سارے چھوٹے رستے بڑی شاہراہ پر پہنچائیں تاکہ یہ بڑی شاہراہ مرکز تک پہنچائے۔ اس بڑی شاہراہ کا کام ہے مرکز تک پہنچانا۔ اب سمجھ میں آتا ہے عزیزان گرامی، حضرت شہباز قلندر ہوں، ان کے علاقے کو ہم سہون شریف کہتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوں، ان کے علاقے اجمیر شریف کو ہم اجمیر شریف کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے دہلی شریف ہے، جی توجہ کر لی، حضرت سید جلال کا مزار اچ شریف میں ہے، بھاولپور کا علاقہ ہے اچ، تو وہاں اچ شریف ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کی سبیلیں ہیں وہ سب شریف کہلاتی ہیں، اور جو اللہ کا صراط ہے وہ اشرف کہلاتا ہے۔
یہ سارے راستے ہمیں علی اللہم صل علی جی یہ سارے راستے ہمیں علی تک پہنچاتے ہیں. یعنی جتنے بھی اولیاء الہی دنیا جہان کے اندر اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ سب سبیلیں ہیں اللہ کی، اور یہ سب ایک صراط تک لے جاتے ہیں جو مولا علی کی ذات. اور جب ہم مولا علی کی ذات تک پہنچ جائیں گے تو ان کا کام ہے اللہ تک پہنچانا. اور میں نے تو روایات اور احادیث میں اس بات کو خوب محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو علی کے پاس بھیج دیتا ہے کہ بغیر علی کے نہ ہو، بغیر علی کے. جی جی یا علی. اور جب ہم علی کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے. تو یہاں اللہ اب اولئک هم المفلحون کن کے لیے؟ ثم لم يرتابوا، پھر اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان میں کبھی شک نہ کرتے ہو. یعنی شک کا جو مرجع ہے، شک کا جو اشارہ ہے جی، وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ اور رسول پر ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اللہ کے اوپر شک کرنا یا رسول اللہ پہ شک کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے اور شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، جس سے اگر کبھی سوء استفادہ ہو تو غلط رستے پہ انسان جا سکتا ہے، اور اگر استفادہ ہو تو صحیح رستے پہ انسان جا سکتا ہے. تو شک اور تردد کا عمل تو مسلسل ہے. کچھ ہیں کہ جو شک میں شدید ہیں، کچھ ہیں جو شک میں کمزور ہیں، کچھ شک سے پاک ہیں. اور میں یہ بار بار اس مفہوم کی طرف کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کم سن ساتھیوں کو توجہ دلاؤں کہ ان مجلسوں کا ایک نتیجہ بھی یہی ہے کہ اگر کبھی شک کا کوئی بیکٹیریا آ جائے تو مجلس میں آ جاؤ تاکہ یقین میں تبدیل ہو جائے. یہ مجالس ہمیں حالت یقین میں رکھنے کے لیے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ شک اللہ کو پسند نہیں ہے، شک اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اپنی نماز نہیں چاہتا جب تک کہ یقین نہ ہو. لہذا میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شک کی حالت میں طویل عبادتیں اور یقین کی حالت میں نیند. یقین کی حالت کی نیند افضل ہے شک کی عبادتوں کے جگہ. تو وہ اس عبادت کا کیا فائدہ جس میں شک ہو، تردد ہو، جی دیکھا دیکھی ہو، رسم و رواج ہو. تو یہ اب یہاں شک سے نکلنے کا پیغام ثم لم يرتابوا، وہ جو صاحبان ایمان ہے اللہ اور رسول کے اوپر، وہ پھر کبھی شک نہ کرتے ہوں. آگے بات بڑھی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور صاحب ایمان کی تیسری یا کہیے چوتھی نشانی، پہلا تو ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسول، اور پھر شک نہ کرنا. چوتھی نشانی صاحبان ایمان کی ہے کہ جاہدوا باموالہم، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہوں. اور مال کسے کہتے ہیں؟ صرف کرنسی کو اور نوٹوں کو مال نہیں کہا جاتا، بلکہ مال کی تعریف کی ہے شیخ انصاری نے. فرماتے ہیں کہ المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کی طرف نفس کو رغبت ہو. لہذا کبھی پیسہ مال ہے تو کبھی شہرت مال ہے تو کبھی کرسی مال ہے تو کبھی اولاد مال ہے. جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں وہی مال ہے. اسے اللہ کی راہ میں اگر میں خرچ کروں تو یہ جہاد بالمال ہے، اپنے مال کا جہاد ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا. اب جہاد بالنفس اور جہاد مال نفس یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. ایک مرتبہ جہاد بالنفس ہے، یہ میدان جہاد میں ہوتا ہے، یہ جہاں تلواریں چل رہی ہوں، جہاں گرم اسلحہ چل رہا ہو، وہاں اپنے آپ کو اللہ کی خاطر پہنچا دینا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ جہاد بالنفس ہے. اور ایک مرتبہ یہ جہاد بالنفس مشکل ترین گھڑیوں سے نکلنے کے بعد جہاد اصغر کہلاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اتنی مشکل جنگ سے لوٹ رہے ہو، یہ جہاد اصغر تھا. یا رسول اللہ پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد مان نفس. وہ جو جہاد مان نفس ہوگا وہ جہاد اکبر ہوگا. اس کے لیے کوئی میدان سجنے کی ضرورت نہیں ہے، بستر پر بھی وہ ہو سکتا ہے، گلی کوچوں میں بھی وہ جہاد رہ سکتا ہے،
اور یہ واحد جہاد ہے جس کے لیے ظاہری دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دشمن تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جسے شیطان کہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہمیں کہیں نہ کہیں بہکاتا رہتا ہے. یہ جہاد مان نفس ہے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اب انفسہم میں دونوں آ گئے، وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مگر یہ جہاد مان نفس اور جہاد بالنفس اور جہاد بالمال یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. فی سبیل اللہ قید آگے جا کے لگی ہے، نہ مال غنیمت کی لالچ میں، نہ بعد میں کسی خلافت کے شوق میں، بلکہ یہ جہاد ہونا چاہیے فی سبیل اللہ. کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے. اب جب اس منزل پر کوئی پہنچ جائے، ان تمام شرائط کے اوپر پورا ہوتا رہے، تو پھر ارشاد ہوتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. دوسری جگہ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ساتھ. اللہم صل علی. اسی لب و لہجے کی آیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے روزانہ تلاوت کر رہا تھا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَتَبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو یہ کام کریں گے، میرے نبی پر ایمان لائیں گے، میرے نبی کی تعظیم کریں گے، میرے نبی کی مدد کریں گے، اور نبی کے ساتھ نازل شدہ نور کی پیروی کریں گے. اللہ نے نبی کے ذکر کو علی کے ذکر سے خالی نہیں رکھا ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ تم میرے نبی پر تو ایمان لے آئے، میرے نبی کی تم نے تعظیم بھی کر لی، میرے نبی کی تم نے مدد بھی کر لی، اور تم علی کی پیروی نہیں کر رہے. نبی پر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس نور کی پیروی نہ ہو جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. اور عزیزان گرامی، وہ نور قابل رویت ہے، قابل دید ہے. وہ نور علم ہے، وہ نور جہاد ہے، وہ نور تقوی ہے، وہ نور عزت ہے، وہ نور غیرت ہے، وہ نور سخاوت ہے. جتنے بھی انسانی اقدار ہیں ان سب کا وہ مرقع ہے، ان سب کا وہ گلدستہ ہے، اسے علی کہا جاتا ہے. اللہم صل علی. فرما رہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف فرما ہو جائیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے. ایک زحمت بہت شکریہ. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیو. اللہم صل علی محمد و علی. جی اس نور کی پیروی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہاں پیروی میں کہہ چکا ایک مجلس میں کہ یہاں اطاعت کا لفظ نہیں ہے، اتباع کا لفظ ہے. اور اطاعت قول میں ہے، اتباع عمل میں ہے. یہ کوئی نور ایسا ہے جو کچھ کر کے دکھا رہا ہے. یہ نور قرآنی نہیں ہے. قرآن بھی نور کہا گیا ہے، مگر یہ نور یہاں مراد قرآن نہیں ہے، ورنہ وہاں لفظ اتباع نہ آتا. لفظ اتباع آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جسمانی شکل میں، کوئی پیکر کے سانچے میں کوئی وجود ہے جو عمل انجام دے کر دکھا رہا ہے. اس عمل کے مطابق عمل گزار کرو تو پھر یہ نور کی اتباع ہے. اتباع اعمال میں ہے اور اطاعت اقوال اور اعمال دونوں میں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب اس نور کی پیروی کرنی ہے. یہ نور تمام تر کمالات کا مجموعہ ہے. کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جو میرے مولا علی کے اندر نہ ہو. کوئی ایسا جمال نہیں ہے جو علی کے وجود کے اندر نہ ہو. میرے مولا کے اندر تمام تر کمالات پائے جاتے ہیں. اللہ نے سجا کر جسے بھیجا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. کمالات کا مجموعہ، محاسن کا مجموعہ، خوبیوں کا مجموعہ. اور وہ تمام خوبیاں اگر ہم فہرست بنانے لگے تو کچھ خوبیوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور کچھ عمدہ ترین خوبیاں ہیں کہ جن میں مثلا سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلا کمال، سب سے پہلا حسن وہ ہے علم کا حسن. اگر سب کچھ ہو اور علم نہ ہو تو اس سب کچھ کا کچھ فائدہ نہیں. وہ سب کچھ اس وقت میں کچھ کہلائے گا کہ جب علم ہو.
لہذا سب سے بڑی فضیلت مولا علی کی اگر کوئی ہے، جو علی خود کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، جب میرے مولا سے پوچھا گیا یا علی، پوچھنے والا بھی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت عمار یاسر ہیں، یا علی آپ کے فضائل ہمارے نزدیک تو بہت ہیں، خود آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھے عالم الکتاب بنایا ہے، مکمل، جی اللہم صل علی بتم مولا کا سب سے بڑا عنوان فضل، عنوان فضیلت علم علی۔ ایک منزل آگے بڑھیے، دوسرا عنوان فضل اور عنوان فضیلت کیا ہے؟ وہ ہے عزیزان گرامی سخاوت علی۔ اچھا، علم کے بغیر سخاوت ہو، علم کے بغیر شجاعت ہو، علم کے بغیر غیرت ہو، علم کے بغیر عزت ہو، یہ سارے بیکار، اس لیے کہ علم کے بغیر جو سخاوت ہے نا وہ فضول خرچی ہے، علم کے بغیر شجاعت جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، مل کر صلوات ہدیہ محمد۔ بہت شکریہ، اللہم صل علی۔ علم ان تمام صفات حسنہ کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی صفات تو بہت سارے ہیں، مگر ہم اصول دین میں توحید کے بعد عدل کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے، جی، مگر ہم کسی صفت کو اصول دین میں نہیں لائے، ہم صرف صفت عدل کو لے کر آئے۔ اگر عدل کی صفت کو لے لیں گے تو اس کی قدرت بھی سمجھ میں آئے گی، اس کا رازق ہونا بھی سمجھ میں آئے گا۔ صفت عدل الہی تمام صفات پر حاکم ہے، ایسے ہی علم تمام کمالات پر حاکم ہے۔ علم ہے تو تمام کمالات کنٹرول میں رہیں گے، ورنہ وہ کمالات نہیں کہلائیں گے، وہی برعکس ہو جائیں گے، وہی قابل مذمت ہو جائیں گے۔ دقت فرمائیے اپنے، تو سب سے بڑا عنوان علم، میرے مولا کی سب سے بڑی فضیلت علم۔ اور عزیزان گرامی علم نور ہے، آپ کی دقت دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا اس میں رکوں۔ علم نور ہے، علم اصطلاحوں کے رٹنے کو نہیں کہا جاتا۔ علم جب تک نور نہیں بنتا اس وقت تک وبال جان رہتا ہے، علم جب نور بن جاتا ہے تو موجب امن بن جاتا ہے۔ علم اگر اصطلاحوں کی حد تک رہے تو ایٹم بم بنواتا ہے، اور علم اگر وجود جان بن جائے تو پھر معاشرے میں صلح و آشتی پھیلاتا ہے۔ علم کو اپنی روح اور اپنی جان کا حصہ بنانا ہے۔ مجھے تشریف فرما علماء کرام کچھ دیر کے لیے معاف کریں گے، یہ ان کی تائید حاصل ہے جو بات کہنے جا رہا ہوں، یقیناً اس بات پہ یہ دعا مجھے دیں گے۔ عالم دین اسے نہیں کہتے کہ جو اس میرے حلیے میں ہو، ویسے بھی اسلام کا تعلق حلیوں سے نہیں ہے۔ اسلام، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑی محنت کے بعد اس طرح کے جملے ترتیب پاتے ہیں۔ اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، جی۔ اور ویسے بھی میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ظاہر کی پاسداری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کرنی ہے۔ ظاہر کی پاسداری، ظواہر کا تحفظ، یہ ہمیں کرنا ہے، یہ حکم الہی ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ مگر ظاہر میں کھو جانا یہ کافی نہیں ہے اور یہ مطلوب نہیں ہے۔ ایک ظاہر ہے، اس کے بطن تک جب تک نہیں جائیں گے۔ ویسے ہی دور پیکنگ کا ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کی خریداری بھی اچھی ہے۔ وہ ٹھیلے پہ جو جنس مل رہی ہے، مثلا ہمارے وطنوں میں، وہ چائے کتنی قیمتی ہو مگر کیونکہ ٹھیلے پہ مل رہی ہے تو قیمت زیادہ نہیں لگے گی۔ اور اگر وہی چیز اونچی دکان پہ جا کے رکھ دی جائے، شیشوں کے شوکیزوں میں جا کے رکھ دی جائے،
اور بڑا سجا کے اور بڑی بڑی لائٹیں اس پہ ڈال کے اسے چمکا دیا جائے تو وہی چیز جو 100 روپے میں مل رہی تھی یہاں 2000 میں ہم لے آتے ہیں. تو چیز تو وہی ہے, یہ پیسے زیادہ کیوں دیے؟ یہ پیکنگ کے پیسے ہیں. خبردار عزیزان گرامی, پیکنگ پہ نہیں جائیے گا. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں پیکنگ پہ نہ جائیے گا. کیسے طے کروں کون کتنا بڑا عالم ہے؟ بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں کیسے طے کروں کون کتنا بڑا عالم ہے؟ میرے مولا علی نے فیصلہ کر دیا نہج البلاغہ میں, یخبرکم حلمہم عن علمہم, ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا. جتنے تحمل مزاج ہوں گے, جتنے بردبار ہوں گے, اتنے ہی بڑے عالم ہوں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. المزازی مجھے نہیں پتا یہ بچہ سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں. تم باہر سے آئے ہو یا یہیں پیدا ہوئے ہو؟ باہر سے آئے ہو, ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. اب اس کنارے کا مزہ آئے گا مجھے. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. اللہم صل علی. اگر کوئی ڈاکٹر ہو یعنی بدن کا عالم ہو تو ممکن ہے وہ عالم دین ہو, اور اگر کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو تو ممکن ہے وہ عالم دنیا ہو. ضروری نہیں ہے عالم دین اس حلیے میں ہوگا تو عالم دین, ٹائی کوٹ پہنے ہوئے ہوگا اور اس کے گلے میں وہ آلہ ہوگا دھڑکن چیک کرنے والا, تو وہ جو ہے وہ دنیا کا عالم ہے. وہ دنیاوی علم ہے, یہ دینی علم ہے. یہ تقسیم غیر علمی ہے, یہ تقسیم غیر علمی ہے. یہ تقسیم کہ یہ علم دنیا ہے, یہ علم دین ہے. علم دنیا کوئی علم نہیں ہے. دنیا کو جب پسند نہیں کرتے تو اس کا علم کیا علم ہوگا؟ دنیا کا کوئی علم نہیں ہے. یہ جو آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں, یہ جو آپ فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, یہ جو آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, یہ بھی علم دین ہے. جو مجھے انسان بنائے وہ علم دین ہے, اور جو مجھے انسان نہ بنا سکے وہ علم دین بھی نہیں ہے, وہ علم ہی نہیں ہے. وہ علم غیر نافع. مذمت آئی ہے جس علم کی وہ علم اور ہے, اور جس کی تعریف آئی ہے. تو علم دین کا تعلق, ہاں علم دین اور علم آخرت, اس کو تو ایک ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. علم دین علم آخرت ہے جو میرے آگے بھی کام آئے. آپ کی میڈیکل کا علم آپ کی قبر میں کام آ سکتا ہے, آ سکتا ہے. اس لیے کہ آپ نے رات کے 2 بجے جس مریض نے دروازہ بجا کے کہا مجھے کوئی دوا دے دیجئے, اور آپ نے اپنا آرام چھوڑ کر اسے دوا دے دی, یہ قبر میں کام آئے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی, جو علم میرے کان میں جا کر میری زبان سے نکل جائے, جو علم میرے کان سے ہو کر میرے دہن سے نکل جائے, وہ عزیزان گرامی علم دین نہیں ہے. علم دین وہ ہے کہ جو میرے کان سے داخل ہو اور میری روح کا حصہ بنے, میری جان کا حصہ بنے, میرا کردار پکار کے بتائے, میرا رویہ پکار کے بتائے, میری چال اور ڈھال بتائے, میرے رویہ اور میری روش بتائے کہ یہ کون ہے. ضروری نہیں ہے کہ خاص حلیوں والا. ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس تقسیم کے مطابق بہرحال ہم اس کا خیال کرتے ہیں, پاسداری کرتے ہیں. لیکن دین یعنی انسانیت. اگر ہمارا دین انسان اچھا نہیں بنا رہا. میں خدمت میں تھا حضرت آیت اللہ خمینی کے, ہمارا ابتدائی دور تھا, اور ان کے 1 سال کے بعد کچھ مدت کے بعد ان کی رحلت ہو گئی. یہ بات ہے 88-89 کی, 90-91 میں ان کی رحلت ہوئی ہے. تو وہ علماء کرام سے خطاب فرما رہے تھے, اور اس خطاب کا ایک جملہ میرے ذہن پر اتنا نقش کیا ہوا ہے. ان جملوں میں ایک جملہ یہ تھا کہ انجینئر بننا آسان ہے, ڈاکٹر بننا آسان ہے, جی کاشتکار بننا آسان ہے. ساری باتیں کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں جملہ کہا کہ عالم دین بننا آسان ہے مگر انسان بننا مشکل ہے. اگر یہ علوم ہمیں اچھا انسان بنا دیں, صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد, تو
تو عزیزان گرامی ہم نے علم حاصل کیا، ورنہ وہ ہم نے اپنے مفاد کی خاطر بہرحال ایک وقت ضرور گزارا. اور اصطلاحوں سے آشنا وہ جو ہے وہ دانشور اور پڑھا لکھا ضرور ہے، مگر اصطلاحیں اور جملوں کو رٹ لینا اور الفاظ کا رٹ لینا تو یہ شاید کمپیوٹر کے پاس تو ہم سے زیادہ معلومات ہوگی. ذخیرہ علم کو علم نہیں کہتے، بلکہ اس ذخیرہ علم میں سے جو میری ضرورت کی چیز ہے اسے لے کر اچھا انسان بننا، یہ عالم دین ہونا. مولا کائنات کی زندگی کیونکہ علم سے معنون ہے، مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کیونکہ علم ہے، تو علی کے چاہنے والوں کے ہاں بھی علم اوروں سے زیادہ ہونا چاہیے. دنیا میں ڈھونڈنے سے مل جاتے ہوں، بھائی کون زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ کہ وہ جو شیعہ ہوتے ہیں. جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا میں نے گویا حاصل نہیں کیا. بہت آسانی سے مل جائے جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ماضی میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، ادیب بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے. ماضی میں الحمدللہ ہمارے خاص طور پہ جس زبان میں بات کر رہا ہوں اس علاقوں کے رہنے والوں میں کثرت کے ساتھ ہر ہمارے ہاں دوسرا دانشور شیعہ ہوتا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا تھا، اور بڑے فخر سے کہا جاتا تھا. اور ہمارے سنی بھائی بھی کہتے تھے بھائی شیعوں کے یہاں پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، ان کے یہاں دانشور لوگ بہت ہیں. اور آپ میں سے 90% تو عزیزو وہ ہیں کہ جو وہاں سے اچھا پڑھ کر آئے ہیں، وہاں سے قابلیت لے کر آئے ہیں. آپ وہاں سے، آپ کو یہاں قبول ہی جب کیا گیا ہوگا کہ جب آپ قابل ہوں گے، ایسے تو یہاں آپ کو ویسے ہی پی آر وی آر نہیں ملنی تھی. جی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. میں نے 10% کو چھوڑا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کیوں چھوڑا ہے میں نے، لیکن 90% تو قابل لوگ ہیں. آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے عصری تعلیم کے اندر آپ لوگ قابل لوگ ہیں. یہی عمل اگر آگے بڑھے اور یہ آپ ہاتھ سے ہاتھ پکڑنے کا عمل انجام دیں اور ڈھونڈیں اپنے وطنوں میں کہ اہل بیت کے چاہنے والے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اگر ہر ایک فرد نے 90% لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک نے اگر ایک فرد کو بھی وہاں سے لا کر یہاں ترقی دینے کا سوچ لیا، وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور مولا علی کی خوشنودی کا سامان بھی ہوگا. یقیناً مولا علی ان سے راضی ہوں گے کہ جو علی کے چاہنے والوں کو علمی دنیا کی دوڑ میں شامل کروا رہے ہوں گے. جو علمی دنیا کی دوڑ ہے اس میں شامل کروائیے اپنے بچوں کو، اور آپ ایسا کر رہے ہیں. مجھے بہت سے باتوں کا علم بھی ہے، اور بہتر اور اہتمام کے ساتھ جماعت بنائیں گے، تنظیم بنائیں گے، انجمن بنائیں گے، ادارہ بنائیں گے، پھر کریں گے. یہ الجھنیں ہیں ان چکروں میں تو زیادہ تر مسائل ہی بڑے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. جب اللہ نے اجازت دے دی کہ اکیلے رہ کے کام کر لو تو میں انجمن بنانے کے چکر میں کیوں ہوں جس میں اور الجھنیں بڑھ جاتی ہیں. ہاں اس کے اپنے فائدے ہیں، مگر قرآن اجازت دے رہا ہے کہ مثنا بھی وہ فرادا بھی، مل کر کام بھی کرو، اکیلے رہ کے بھی کرو. تو میں سوچ لوں کہ نہیں بھائی مل کر نہیں کر پا رہا میں کام، مجھ سے نہیں چل پا رہا، تجربے اچھے نہیں ہو رہے، مثال ہے مجھے نہیں پتا یہاں کے حالات، جاننا بھی نہیں چاہتا. ایک صاحب کل مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے، میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے، مجھے کچھ نہیں بتاؤ یہاں کے حالات، کہ کون سے امام بارگاہ کے کون سے امام بارگاہ سے دوستی زیادہ اچھی ہے. مجھے ان باتوں کا علم چاہیے ہی نہیں ہے. ہر بات کا علم رکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، کچھ باتوں سے جاہل رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. تو فرادا بھی اور مسنا بھی، مل کر بھی اور فرادا بھی. ایک بندہ طے کر لے کہ مجھے ایک اپنے خاندان کا نہیں، اپنا بچہ نہیں، وہ تو آپ کے پر قدرت نے ذمہ داری ڈالی ہے، غیر میں سے جو بظاہر آپ کے خاندان کا نہیں اسے آپ لے کر آئیں، اسے پڑھوائیں. اور عزیزان گرامی بہرحال میں کچھ اس سے زیادہ کہوں گا تو کچھ مجھے خوف ہو رہا ہے، واپس جانے کا بھی ارادہ کیجئے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. اور کوئی نفرت بھی نہیں ہے، ہمارے وطنوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہاں پلٹ کر آئیے، اپنے وطن کی خدمت کیجئے، اپنے عزیزوں کے اپنے ہم زبان اور ہم ثقافت لوگوں کی خدمت کیجئے. واپس آنے کا بھی سوچئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی اللہ ہمیں
کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مولا کائنات کے ساتھ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک فضیلت اور سن لیں. مولا کی ذات مکمل ذات علی معجزہ ہے. معجزہ یعنی جس کا توڑ نہ ہو، جس کا جواب نہ ہو. بعض اوقات تو کسی بات کا جواب نہیں ہوتا، کبھی کسی ذات کا بھی جواب نہیں ہوتا. علی وہ ذات ہے جس کا جواب نہیں ہے. علی کے برابر، علی کے مقابلے میں کوئی لا ہی نہیں سکتا کوئی بات. علم یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ زور بیانی نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے. مجلس تو مجھے ویسے ہی نہیں پڑھنی آتی، یہ خطابت نہیں کر رہا، حقیقت ہے اور دل سے کہہ رہا ہوں اور مولا کو راضی کرنے کو کہہ رہا ہوں. اور آپ میرے ساتھ سن لیں گے تو علی آپ سے بھی راضی ہو جائیں گے. جی میرے مولا کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے مولا کے برابر کا کوئی نہیں ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اگر علی کی دیکھا دیکھی میں کسی نے کچھ کہہ بھی دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے ہو جائے. فرما اللہم صلی علی جی. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بول کے دکھائے اس لہجے میں. جنہیں زمین کی جغرافیہ کا پتہ نہ ہو وہ آسمان کی کیا بات بتائے گا. میرے مولا آسمانوں کے رستے زیادہ جانتے ہیں. جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، تھک کر نہیں سنیں گے اس مثال کو، تھوڑا سا تازگی اور بڑھائیے گا. میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر اور جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ ہے گھوڑی، مادہ ہے اور پیٹ سے بھی ہے. مولا گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے، سفر شروع ہو رہا تھا. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں، آپ کا ستارہ گردش میں نہ جائیے، جنگ آپ جیت نہیں سکیں گے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ اپنی حدوں کو پھاندتے ہیں اور ائمہ کے حساب و کتاب بھی لگاتے ہیں. یہ ہے کون جو علی سے بات کر رہا ہے؟ مولا بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، حضرت قریب آیا. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہ اللہ ستارہ شناسی میرا کام ہے. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے؟ تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا دے میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، زمین کا بتا. کوئی جی حضرت نے فرمایا بتا سم کے نیچے کیا ہے؟ میری گھوڑی کھڑی ہے، اس کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. تو حضرت نے گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ جب وہ بھی نہیں بتا سکا تو حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں. جی میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے. میں جنگ پر جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میرے 10 اللہ صلی علی جی میرے 10 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 10 بچیں گے نہیں. اور ایسے لوگ بھی مولا کے ساتھ تھے جو بازوق لوگ تھے نا. تو جب اسے حضرت نے اس کو اپنے رخصت کیا نا، اس کو فارغ کیا بقول آپ کے، اسے جب رخصت کیا تو مولا کا ایک صحابی وہاں موجود تھا. کہنے لگا مولا ہمارے شہیدوں کے نام کیا ہیں اور ان کے بھاگنے والوں کے کیا ہیں؟ تو حضرت نے نام بھی بتا دیے. حضرت نے اپنے شہیدوں کے نام جنگ پہ جانے سے پہلے بتا دیے. یہ میرے لشکر میں شریک یہ لوگ شہید ہو جائیں گے اس میدان میں.
اور ان کے جو بھاگیں گے ان کے نام بھی میرے مولا نے بتا دیے، جسے مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین نے شرح نہج البلاغہ ترجمہ نہج البلاغہ کا کرتے ہوئے اس کی ایک حاشیے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 2 عدن بھاگے، 2 یمن بھاگے، 2 افریقہ بھاگے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے۔ علی کی تلوار سے بچنے والے۔ پھر میرے مولا سے کسی نے پوچھا یا علی کیا یہ فتنہ دب گیا، ختم ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو صلبوں میں منتقل ہو گیا، یہ تو جی رحموں میں منتقل ہو گیا، یہ تو ہر کچھ مدت کے بعد میرے چاہنے والوں کا امتحان لے گا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوا ہے، مگر اس کو ایسے دبانے کا میرے علاوہ کسی اور کے پاس توان نہیں تھی، جو کام میں نے کیا میرے علاوہ یہ کام کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ علی میرے مولا کے کمالات اور قربان جائیں، ہم ایسی پاگل دیوانے نہیں ہیں، کمال عقل کو دیوانگی کہا جاتا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب کے دروازے پر دنیا کے دانشور سر جھکائے کھڑے ہیں، اقرار عظمت علی کرتے ہیں۔ وقت تنگ ہو گیا عزیزان گرامی، اتنا طے ہے کہ ہم اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، نظام ہم سے اچھا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کی طرف لوگ رغبت پا رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ راغب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے لوگوں پہ حقائق روشن ہوں گے، اور حقائق روشن ہونا شروع ہو گئے ہیں، باتیں کھل رہی ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو یہ اس دروازے سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا اگر نہ مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا۔ مجمع کا امام بارگاہوں میں بڑھنا بتا رہا ہے، عزاداری میں مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے جو دولت ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، اطمینان قلب کی دولت ملتی ہے۔ اور میں اور آپ تو بہت غنی ہیں اس حوالے سے کہ مولا کائنات کی سیرت ہمیں امام حسن کی صورت میں، پھر امام حسین کی صورت میں، اور پھر یہ سلسلہ جیسے جیسے زمانے کی ضرورت تبدیل ہوتی رہی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ 8ویں دور میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اس دور سے جو ہمیں پیغامات اور مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے ہمارے ہاں بھی، کیونکہ انسان تو بدل نہیں رہا، مادہ بدل رہا ہے، انسان تو وہی ہے، وہی مسائل دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں، وہی باتیں دوبارہ سے سامنے آتی ہیں۔ تو ہمارے پاس بہترین مثالیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ائمہ کی زندگی سے موجود ہیں، خاص طور پر امام رضا کی زندگی بڑی نایاب اور انتہائی گہرے اور سنگین اور وزین اور ثقیل عناوین سے تعبیر ہے۔ امام کہ بہت سارے القاب میں ایک لقب غریب الغربا، غربا کا غریب، غربا کا غریب، غریب الغربا، غرب میں غریب۔ وہ دور وہی ہے کہ جب نیشاپور، خراسان، قم سے ہوتے ہوئے لوگ ہندوستان بر صغیر کی طرف سادات آئے، سیدانیاں آئیں، امام زادگان آئے، یہ وہی دور ہے۔ سید، اس گھر کا سید بھی غریب تھا، مگر بڑا غریب کون ہے؟ جو ان میں بڑا ہے۔ کیوں غریب الغربا؟ اس لیے کہ غربا میں جو امیر ہے، غربا کا جو بڑا ہے وہ غریب الغربا کہلائے گا۔ اور وہ میرے مولا رضا جب مدینہ منورہ سے حضرت کو لے جایا جا رہا ہے تو آپ نبی مکرم کے مزار پر تشریف لے گئے، قبر اطہر پیغمبر پر، اور وہاں موجود چاہنے والوں سے کہا میرا نوحہ پڑھو، میرا ماتم کرو، مجھ پہ مرثیہ پڑھو، میری زندگی میں میرا نوحہ پڑھو، اس لیے کہ مجھے میرے وطن سے لے جایا جا رہا ہے۔ عزادارو، تشبیہن نہیں،
صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو بہن زینب ساتھ ہے، بیٹا علی اکبر ساتھ ہے، بیٹیاں ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، زوجائیں ساتھ ہیں، اس خاندان کی اور بیویاں بھی ساتھ ہیں. لیکن جب امام رضا مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں ہے. فرما رہے ہیں میری زندگی میں مجھ پہ نوحہ پڑھو. اب دلیل سنیں حضرت نے جو خود ارشاد فرمائی، اس لیے میری زندگی میں نوحہ پڑھو کہ میرے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. مجھے غربت میں مار دیا جائے گا، خراسان میں مجھے غربت میں مار دیا جائے گا، اور میرے جنازے پر رونے والی میری بہنیں نہیں ہوں گے. عزاداروں کبھی سوچیں کہ جس امام کے اللہ اکبر 27 بہنیں ہوں، جناب معصوم قم اور امام رضا ایک مادر گرامی سے ہیں، جس کو آج مثلا ہم اصطلاحاً کہتے ہیں سگے بہن بھائی. ایک ماں سے ہیں امام رضا اور جناب مادر گرامی سے ہیں جناب معصوم قم اور جناب مولا امام رضا. کوئی نہیں ہے جب جنازہ اٹھ رہا ہے. حتیٰ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حتیٰ جب امام کو زہر دیا گیا نا، تو جہاں سے زہر ملا اور جہاں حضرت کا قیام تھا، سنیں گے وہاں حضرت گرتے ہوئے گئے ہیں. کوئی مولا رضا کو سہارا دینے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. میرے مولا رضا کو زہر دیا گیا اور اسی زہر کے اثر سے مولا دوسرے دن شہید ہو گئے. ایک دن اور ایک رات حضرت اس زہر کے اثر میں رہے. میں روایت پڑھ رہا تھا کہ جب زہر دیا گیا حضرت کو، اس کے بعد سے تکلیف شروع ہوئی، اور جب شہادت قریب ہوئی ہے نا، تو حضرت کی کیفیت ایسی تھی جیسے کربلا میں علی اصغر کی کیفیت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. 2 محرم امام رضا کی خدمت میں دیبل خزائی شاعر ہیں امام رضا کے. انہوں نے آ کر کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ پردہ آویزاں کرواؤ اور حرم سے کہو، بیبیوں سے کہو کہ وہ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ جائیں، مجلس ہو رہی ہے، دیبل مرثیہ سنائیں گے. اور جب بیبیاں آ کے بیٹھ گئی نا پردے کی اس طرف، تو امام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، دیبل مرثیہ سناؤ. دیبل کرسی پہ جا کے بیٹھے. مولا رضا مرثیہ سن رہے. دیبل نے مرثیہ پڑھا، یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی. اے بہترین مخلوق رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. مولا حسین کا مرثیہ سنا رہے. کون؟ دیبل خزائی. اے سیدہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے سیدہ کربلا میں تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا میں تمہارے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا جا رہا ہے. اے فاطمہ زہرا تمہارے قاسم کو پامال کیا جا رہا ہے. ایک شہادت دیبل نے نظم کی، اور پھر آخر میں کہا اے فاطمہ جب کربلا میں سب جگہ رو لو تو پھر نشیب کربلا میں آ جانا جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. یہاں مرثیہ مکمل ہو گیا. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند تھیں، وہاں بیٹھے ہوئے چاہنے والوں میں گریہ کی آوازیں بلند تھیں. جب دیبل نے مرثیہ مکمل کیا، اترنے لگے نا ممبر سے، امام نے فرمایا دیبل بیٹھے رہو، وہیں بیٹھ کر 2 مصرے اور پڑھاؤ، اور اس میں یہ 2 مصرے پڑھ دو. حضرت نے وہ 2 مصرے پڑھ کر